السلام علیکم ایسا اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ اسلام جماعت پنجم۔ آج ہم نے اپنے فرسٹ سیمسٹر کا آخری سبق پیارے رسول کی پیاری دعائیں پڑھنا ہے۔ اس کے لیے اپنی کتاب کھول لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم ان دعاؤں میں جو خاص موقعوں کے سے متعلق دعائیں ہیں، جیسے شیطان کی شر سے بچنے کے لیے، آزمائش کے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ہم پہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تب کیا پڑھنا چاہیے، یعنی کہ وہ ان دعاؤں کے بارے میں ان کی دعائیں پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ پڑھیں گے کہ ان میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا مختص کی ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ہے شیطان کی شر سے بچنے کی دعا۔ ربی اعوذ بک من ہمزۃ الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی کہ شیطان جو ہمیں مختلف قسم کے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں مختلف چیزوں کے لیے ابھار رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعائیں ہم لازمی پڑھیں کہ شیطان جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے یا ہمیں کسی غلط چیز کی طرف اکساتا ہے، اس چیز سے بچنے کی یہ دعا ہے۔ تو جب بھی ہمارے دل میں کوئی برائی کا خیال آئے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا برا وسوسہ آئے یا برا خیال آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے دل سے، تاکہ ہم جو ہے وہ شیطان کے اس شر سے محفوظ رہ سکیں۔ آزمائش سے بچنے کی دعا، یعنی کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، فرض کریں کسی کے ساتھ کسی قسم کا حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی بھی ہو سکتی ہیں، تو ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت بتا رہے ہیں کہ ہمارے دعا مانگنے کا ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگنے لگو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ جو دعا تم مانگو گے وہ تمہارے حق میں قبول ہوگی، اور درود شریف دعا میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر دعا مانگتے ہوئے درود شریف نہیں پڑھا جاتا تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان محلل رہتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان وہ دعا محلل رہتی ہے، یعنی کہ وہ درمیان میں اٹکی رہتی ہے، نہ اوپر جا سکتی ہے نہ نیچے۔ کیوں؟ کہ اس میں ہم نے درود شریف نہیں پڑھا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگنے لگے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگے۔ تو اس دعا میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی گئی ہے، اس کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، یعنی کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ یعنی کہ اس میں ہم کیا آزمائش سے بچنے کے لیے کہ جو بھی آزمائش، جو بھی مشکل ہم پر آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس آزمائش کو ہم سے دور کر سکتا ہے، کوئی اور ہم سے اس آزمائش اور اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارے کا سارا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ وہ ہمیں ہر مشکل ہر آزمائش سے آسانی سے نکالے۔ تو اس دعا کو بھی ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مشکل کام کی آسانی کے لیے دعا، ہمیں جب کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی مشکل ہو سکتی ہے، تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کام ہمارا آسانی سے ہو جائے، تو اس وقت ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی کام آسان ہے جسے تو آسان کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو ہمارے لیے آسان بنائے گا وہی کام ہمارے لیے آسانی بنے گا، اس کے علاوہ کوئی کام ہمارے لیے آسانی نہیں ہو سکتا، اور جب تو چاہے ہر مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو
ہمارا بہت آسان سا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ رنج و غم دور کرنے کی دعا، یعنی کہ اس وقت اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو ہر بندہ مشکل پریشانی اور تکلیف کے اندر ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش، کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی غم میں ہے۔ تو ان حالات میں بھی ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ یا جیسے بھی ہم جب بھی دعا مانگنے لگے ہم یہ لازمی 3 دفعہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، یعنی کہ زندہ رہنے والا، زندہ اور قائم رہنے والا، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا جو کبھی بھی فنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں، یعنی کہ تو جو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو رحیم اور کریم ہونے کی صفت ہے، اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس کام سے نجات دے۔ شب قدر کی دعا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے، سورۃ القدر میں اس کا ذکر ہے۔ تو یعنی کہ ان طاق راتوں میں ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ جس بھی رات ہم دعا پڑھیں، اگر اللہ کرے کہ وہ رات اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہاں پر بھی کیا اللہ تعالیٰ کی صرف معاف کرنے کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لینے والا ہے، ہم لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور اس دعا کو رمضان المبارک میں بھی اور ویسے بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے۔ شب قدر میں یہ دعا لازمی پڑھی جاتی ہے، اور شب قدر ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس رات کو آ جائے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کی آخری طاق راتوں میں اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ ہم بازار جاتے ہیں، بازار میں بہت سے فتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ترمذی کی ہے یہ بھی، یعنی کہ اسے ہم چوتھا کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا کلمہ بھی ہے یہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اسی کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ بازار میں ہمیں نہ صرف داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھنی چاہیے بلکہ بازار میں جتنا ٹائم ہم گزاریں ہمیں کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت، یعنی کہ یہ ہمیں شیطان کے شر سے اور ہر طرح کی برائی سے بچائے رکھے گی، کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جس کو پسند نہیں کیا جاتا، اس میں صرف ضرورت کے وقت ہی جانا چاہیے۔ خوف کے وقت کی دعا۔ جب ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف ہو، جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ کوئی خوف ہے، یا جنگ کا ماحول آ جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشکل پریشانی آتی ہے تو اس ٹائم میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم تجھے ہی اپنی ڈال بناتے ہیں اور ان کے شر سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جنگ کے موقع پہ کسی بھی طرح کی پریشانی آ گئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کسی قسم کا خوف پھیل رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے
اس وقت ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اللہ دشمن کے مقابلے میں ہم تجھے ہی اپنی ڈھال بناتے ہیں، یعنی کہ ہم تجھ سے ہی دعا مانگ رہے ہیں اور تجھ سے ہی ہر طرح کی امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اس مشکل سے نکالے گا، اور ان کے شر سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ کس کے شر سے؟ دشمن کے شر سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ اب ہم اس کی بک ایکٹیویٹیز دیکھ لیتے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ درج ذیل الفاظ کس دعا کے ہیں؟ لکیر سے نشاندہی کریں۔ ہمزۃ الشیاطین شیطان کے شر سے بچنے کی دعا ہے۔ انکا عفون شب قدر کی دعا ہے۔ من شرورہم خوف کے وقت کی دعا۔ لا سخلی الا آزمائش سے بچنے کی دعا۔ رب العرش الکریم لا سخل الا مشکل کام کی آسانی کے لیے دعا، اور رب العرش الکریم آزمائش سے بچنے کی دعا۔ یا حیو یا قیوم رنج و غم دور کرنے کی دعا۔ لا شریک لہ بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ یعنی کہ یہ الفاظ ان دعاؤں سے لیے گئے ہیں۔ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کی کتابی سرگرمیاں کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو فرسٹ سیمسٹر کا سلیبس ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور ہم اس کے ساتھ پھر دہرائی شروع کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔